بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں غزوہ احد پر ہماری سیریز کی آخری 63 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سب سے جذباتی قسط ہے۔ ہم ایک ایسے میدان جنگ کے کنارے پر کھڑے ہیں جس نے دلوں کو بدل دیا، ایمان کو مضبوط کیا اور مسلم کمیونٹی کو ہمیشہ کے لیے نئی شکل دی۔ احد پہاڑ کے قریب کی وادی صرف تلواروں اور ڈھالوں کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ اطاعت، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسہ کا ایک زندہ کلاس روم بن گئی تھی۔ اس آخری ایپیسوڈ میں، آخری قسط میں، ہم ان متعین لمحات پر نظر ثانی کریں گے جنہوں نے مومنین کو انتہائی شدید انداز میں آزمایا۔ ہم صحابہ کی بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے زخموں اور حکمت الہی کے ذریعے نازل ہونے والے طاقتور اسباق پر غور کریں گے۔ عہد احد محض فتح یا باہار کا مارکا نہیں تھا، یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے نیتوں کو پاک کیا اور مومنین کو آگے کی بڑی آزمائشوں کے لیے تیار کیا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم اس قابل ذکر باب کو ختم کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو کھولیں، اس دن کے جذبات کو محسوس کریں، دی گئی قربانیوں کو سمجھیں اور دریافت کریں کہ کس طرح مشکل کے علامات میں بھی اللہ ایک مضبوط اور زیادہ متحد امت کی تشکیل کر رہا تھا۔ آئیے اس آخری سفر کا آغاز غزوہ احد کی ناقابل فراموش اسباق سے کرتے ہیں۔ احد کا غبار جم گیا تھا، لیکن اس کے سبق اہل ایمان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے لکھے گئے تھے۔ وہ احد کے قریب وادی خاموش کھڑی تھی، پھر بھی اس میں ہمت، قربانی اور ایک امتحان کی باز گشت تھی جس نے کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ غزوہ احد صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اطاعت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر اٹل توکل کی جنگ تھی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جنگ کے آغاز میں مومنین نے فتح کا مزہ چکھ لیا تھا۔ دشمن کی صفیں بکھرنے لگیں، ایسا لگتا تھا جیسے کامیابی قریب ہے، لیکن تاریخ ایک نازک موڑ پر پلٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چھوٹی پہاڑی پر تعینات تیر اندازوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جب انہوں نے دشمن کو پیچھے ہٹتے دیکھا اور میدان جنگ میں مال غنیمت ظاہر کیا تو ان میں سے بعض نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ واضح ہدایات کے خلاف بہت سے لوگ پہاڑی سے اترے۔ اس واحد فیصلے نے واقعات کا رخ ہی بدل دیا۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ چکر لگایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مومنین نے اپنے آپ کو گھیرے میں پایا، کنفیوژن پھیل گئی، لہر تیزی سے مڑ گئی۔ افراتفری کے عالم میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کے دل کانپ اٹھے، کچھ نے امید کھو دی، دوسروں نے اس سے بھی زیادہ عزم کے ساتھ لڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے اور خون بہہ گیا۔ پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ارد گرد جمع ہونے کے لیے بلایا۔ احد کے چمکتے ستاروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، جو بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے نقصان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس دن 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی قربانی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی اور بن گئی۔ بھاری نقصان کے باوجود قریش اپنا مقصد حاصل نہ کرنے سکے تھے۔ وہ امت مسلمہ کو ختم کرنے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے میں ناکام رہے۔ در حقیقت احد ایمان کی شکست نہیں، بلکہ نظم و ضبط اور اطاعت کا ایک طاقتور سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یاد دلانے والی آیات نازل کی کہ فتح اور نقصان دونوں اس کی مرضی سے آتے ہیں اور نافرمانی کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مومنوں نے سیکھا کہ مادی فائدہ کبھی بھی حکم الہی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی غفلت بڑی آزمائشوں کے باعث بن سکتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ توبہ رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا، اس کے بجائے
اس نے ان کے دلوں کو پاک کیا اور ان کے اتحاد کو مضبوط کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد غیر معمولی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے ہی دن زخموں اور غموں کے باوجود آپ نے صحابہ کو بلایا کہ وہ طاقت اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرے۔ عمر الاسد کہ اس مارچ نے یہ ظاہر کیا کہ مسلم کمیونٹی ٹوٹنے سے بہت دور ہے۔ اس کے حوصلے بلند ہوئے، ان کے دشمنوں نے جان لیا کہ اہل ایمان اب بھی ثابت قدم ہے۔ احد نے صحابہ کو سکھایا کہ یہ راستہ مسلسل فتح سے ہموار نہیں ہو جائے، اس کے لیے قربانی، صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قریش نے وقتی طور پر جشن منایا، لیکن وہ اسلام کی روح کو کچلنے میں بالکل ناکام رہے۔ اس کے بجائے ان کی دشمن میں شدت آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک اور بھی بڑے تصادم کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ احد کے شہداء کو اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ اور جاوید قرار دیا گیا۔ ان کا خون ایک مضبوط کمیونٹی کی بنیاد بن گیا۔ ماؤں نے بیٹے کھوئے، بیویوں نے شوہر کھوئے، بچوں نے باپ کھو دیے، لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ ان کے آنسو فخر سے ملے ہوئے تھے، یہ جان کر کے کہ ان کے پیاروں نے ابدی انعام حاصل کر لیا۔ ہمارے لیے آج احد ایک زندہ سبق ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی کے لیے سچائی میں جڑی قیادت کی اطاعت کی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ افواہیں ایک کمیونٹی کو کمزور کر سکتی ہیں اگر ان پر قابو نہ پایا جائے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ناکامیاں اختتام نہیں ہوتی بلکہ عظیم فتح کی طرف قدم بڑھاتی ہیں۔ کوہ احد اب بھی مدینہ منورہ کے باہر کھڑا ہے، جو ہر آنے والے کو اس مقررہ دن کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی آزمائش نہ صرف مشکلات میں ہوتی ہے بلکہ ظاہری کامیابی کے لمحات میں بھی ہوتی ہے۔ آزمائش آنے پر ثابت قدم رہنے میں ہی حقیقی فتح مضمر ہے۔ جیسا کہ یہ باب ختم ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور عظیم صحابہ کی قربانی پر غور کرتے ہیں۔ احد نے مسلم کمیونٹی کو ایک زیادہ نظم و ضبط اور روحانی طور پر آگاہ قوم کی شکل دے دی، اور زخم بھر گئے لیکن حکمت باقی رہی۔ یہ چیلنجوں کا خاتمہ نہیں تھا۔ اسلام کے دشمن بے چین تھے، انہوں نے اتحاد بنانا، قبائل کو اکٹھا کرنا اور ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی جو مدینہ کی آزمائش کرے گی جیسے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مومنوں کو جلد ہی ایک ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا انہوں نے تجربہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس طوفان کے آنے سے پہلے احد نے انہیں تیار کر لیا تھا۔ اس میں پاکیزہ نیتیں تھیں، دلوں کو مضبوط کیا گیا اور انہیں یاد دلایا گیا تھا کہ حتمی کامیابی ان لوگوں کی ہے جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ احد کی کہانی غور و فکر، قربانی اور نئے عزم کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے کہ نقصان کے علامات میں بھی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہر آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آنے والی چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم اپنے سلسلے میں غزوہ احد کو ختم کرتے ہیں، اینڈ ہے آج آخری قسط ہے اس کی، ہم اسلامی تاریخ کے ایک نئے اور شدید باب میں داخل ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ اپنی اگلی قسط 61 میں ہم غزوہ احزاب کی طاقتور اور ڈرامائی کہانی شروع کریں گے، جسے خندق کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معرکہ تھا جہاں متحد قبائل مدینہ کے خلاف متحد ہو کر مومنین کو ختم کرنے کی آخری کوشش کرتے تھے۔ یہ خوف، بھوک، اتحاد، حکمت عملی اور الہی مدد کا وقت تھا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیسے ایمان، منصوبہ بندی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نے ایک ناممکن صورتحال کو ایک تاریخی فتح میں بدل دیا تھا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آپ اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی غزوہ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی قسط اسی وقت اسی چینل سے نشر کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔